انسان کی زندگی میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ اور عمل کے لیے ایک صحیح رہنمائی حاصل کرے۔ دنیا کے راستے بہت ہیں، لیکن ان میں سے کون سا راستہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور کون سا راستہ تباہی کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ہر انسان خود سے نہیں جان سکتا۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ کسی ایسے سرچشمے کی ضرورت رہی ہے جو اسے سچائی اور بھلائی کی طرف متوجہ کرے، اس کے دل کی بے چینی کو دور کرے اور اسے سکون اور اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ سورہ یونس 57۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 3 بنیادی خصوصیات بیان فرمائی ہیں: نصیحت، شفا اور رہنمائی و رحمت۔ سب سے پہلے قرآن کو نصیحت کہا گیا ہے۔ نصیحت وہ بات ہے جو انسان کو حقیقت کی طرف متوجہ کرے، غفلت سے جگائے اور اس کی زندگی میں بیداری پیدا کرے۔ قرآن انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جب انسان قرآن کو سنجیدگی کے ساتھ سنتا اور پڑھتا ہے تو یہ اس کے دل پر دستک دیتا ہے اور اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور کس سمت میں جا رہا ہے۔ پھر قرآن کو دلوں کی بیماریوں کی شفا قرار دیا گیا ہے۔ یہ بیماریاں جسم کی نہیں بلکہ روح کی بیماریاں ہیں۔ حسد، کینہ، تکبر، لالچ، خود غرضی اور بدگمانی وہ امراض ہیں جو انسان کی شخصیت کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ان بیماریوں کی وجہ سے انسان بے سکون رہتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ قرآن ان بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، صبر و شکر کی عادت ڈالتا ہے اور دل کو پاکیزگی اور سکون عطا کرتا ہے۔ جب کوئی شخص قرآن کے سامنے دل کھول دیتا ہے تو اس کے دل سے بغض اور نفرت نکل جاتی ہے اور ان کی جگہ محبت اور خیرخواہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اسے قبول کر لیں۔ ہدایت کا مطلب ہے صحیح راستہ دکھانا۔ انسان اپنی عقل اور تجربے سے بہت کچھ جان لیتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن اسے ہر معاملے میں روشنی فراہم کرتا ہے، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں اور تعلقات میں۔ یہ بتاتا ہے کہ کون سا راستہ اللہ کو پسند ہے اور کون سا راستہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ رحمت کا مطلب ہے اللہ کی خصوصی مہربانی۔ جو شخص قرآن کو دل سے قبول کرتا ہے، یہ کتاب اس کے لیے دنیا میں سکون کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکینت اتارتا ہے، اس کے اعمال میں برکت ڈالتا ہے اور اسے مشکلات میں سہارا فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب سمجھیں اور اس کے نصیحت کو اپنی زندگی میں نہ اپنائیں تو ہم اس کے اصل مقصد سے محروم رہیں گے۔ اصل کامیابی اسی وقت ہے جب ہم قرآن کو نصیحت سمجھ کر قبول کریں، اس سے دلوں کی بیماری کی شفا تلاش کریں، اس کی ہدایت پر عمل کریں اور اسے اللہ کی رحمت سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس کی نصیحت کو قبول کرنے، اس کے ذریعے دلوں کی بیماری کو دور کرنے اور اسے اپنی زندگی کی ہدایت و رحمت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔